ہدایت بطول کی
دنیا کی غذائیں مجھے اچھی نہیں لگتی، یہ تیری چوکھٹ کا نمکدار ہے ابا، لتے جگر خیر کرار ہے ابا، شبیر کے لشکر کا علمدار ہے ابا۔ آپ کے سامنے مولانا مجھے چناؤ عالیہ مولانا وسیع صاحب جملہ ممبر فیروز ہوتے ہیں۔ جو بھی حضرات باہر ہیں یا جہاں کہیں بھی ہیں ان سے بس ادب کی گزارش کی جا رہی ہے، امام بارگاہ حسینیہ بادل خان میں تشریف لے آئے، قبلہ افروز منبر بولے جا رہے ہیں، بابا نے بلند نعرہ سلام۔ اوپر سے آگے والوں کو گردن اٹھانی پڑتی۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: انظروا ذوي أرحامكم فاصلوهم يخفف الله عليكم الحساب۔ صلوات محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد و سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جواد حسین خاں مرحوم، علم بادل خاں مرحوم اور اہلیہ جواد حسین خاں مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔ یہ فقرہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے، ہمیں
امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی وصیت کا حصہ ہے، جس کا ذکر اس سے پہلے کی مجلس میں کیا جا چکا تھا کہ جہاں امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے فرمایا تھا اوصیک یا حسن وجمیع اہل بیتی وولدی ومن بلغہ کتابی، وصیت کرتا ہوں تم کو اے بیٹا حسن اور اپنے تمام گھر والوں کو، اپنے تمام بچوں کو، ومن بلغہ کتابی، اور ہر اس شخص کو وصیت کرتا ہوں جس تک یہ میری تحریر پہنچے۔ شروع کہاں سے کیا تھا؟ اس کے 2 حصے بیان ہو چکے۔ میں وصیت کرتا ہوں تم لوگوں کو بتقوی اللہ ربکم، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ جو تمہارا پالنے والا ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو کوشش کرنا کہ اسلام پر ہی مرنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آج جب ہم مومن ہیں اور اللہ والے اپنے کو سمجھتے ہیں تو موت بھی ہماری اسلام پر ہو۔ تو پہلی وصیت یہ ہے مولا کی کہ تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تم تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، اور مرنا تو اسلام ہی پر مرنا۔ یہ پہلی وصیت۔ دوسری وصیت تھی امام کی کہ ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد سے کام لینا، متحد ہو کے رہنا، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام، کہ 2 لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا عام نماز و روزے سے افضل ہے، اور 2 لوگوں کے درمیان لکڑی لگا دینا یہی دین کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ صلوات پر محمد۔ تو یہ شروع کی چیزیں اس سے پہلے کی مجلس میں شاید جہاں تک مجھ کو یاد آتا ہے عرض کیا جا چکا کہ نمبر 1 پر فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، مرنا تو مسلمان مرنا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ میں نے پیغمبر کو کہتے ہوئے سنا صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام، 2 لوگوں کے درمیان مصالحت کروا دینا نماز روزوں سے افضل ہے۔ تیسرے نمبر پر مولا فرماتے جو آج گفتگو ہوگی، فرماتے انظروا ذوی ارحامکم، اور نظر رکھو رشتہ داروں پر، فصلوہم، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا، صلہ رحم کرتے رہنا۔ یہیں پر اگر ہم توجہ کریں، امام نے نہیں کہا کہ صلہ رحم کرو، امام نے فرمایا انظروا ذوی ارحامکم، نگاہ رکھو اپنے رشتہ داروں پر۔ ہوتا کیا ہے؟ صلوات محمد و آل، یار وسیع حسن تم کو کچھ پتا ہے؟ فیض آباد میں تم اے سی میں گھوم رہے ہو، تمہارے بھائی کے لڑکے کی فیس جمع نہیں ہوئی، کچھ ہوش ہے تم کو؟ تو عام طور پر ہمارا جواب کیا ہے؟ ہم مر گئے ہیں، ہم سے کیوں نہیں بتاتے؟ دین کہتا ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انظروا ذوی ارحامکم، تم نے کیوں نہیں توجہ کی کہ تمہارا بھائی کسان ہے؟ صلوات محمد۔ دیکھیں ہمارا حساب و کتاب جو ہوگا اس کی 2 قسمیں ہیں۔ کاپی تو جانچتے ہیں، بورڈ والی نہیں، اپنے مدرسے والی۔ تو بقیہ لوگوں کو تو نہیں معلوم، اپنی بات بتاتے ہیں کہ کاپی مدرسے والی جو ہوتی ہے، جانچنے کے پہلے پلٹ کے آدمی دیکھتا کس کی ہے۔ یہ ہوتا ہے سر نہیں، یہ کیوں کرتے ہیں کہ ہم نے سال بھر پڑھایا ہے، ہم کو پتا ہے کون لڑکا کیسا ہے۔
اچھا وہ اس کی ہے، وہ سرسری اپنا چاچا 70-80 نمبر دیا چلے گئے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کاپی چاچا کا۔ دوسرا طریقہ، اب جب آپ نے نمبر دے دیا، یار پتہ نہیں جو ہے وہ ظہور صاحب کتنے کنجوس ہے، بتاؤ ان کو نمبر دینے میں کیا جاتا ہے۔ ایک دن سن لیا انہوں نے، کہلے یہاں آؤ سب لوگ، یہاں آؤ، نمبر کم ہے، بیٹھو کاپی نکلواؤ، پرچہ لاؤ، ہاں چلو بھیا تمہاری کاپی شروع کرو۔ یہ نہیں اس کی یہ یوں ہے، کہا ہم نے اسی لیے توجہ نہیں دی تھی، ہم کو پتا ہے کہ تم پڑھنے میں تیز ہو، یہاں چوک ہو گئی ہے، لیکن اب جب تم جھنجھوا رہے ہو تو غلط لکھا ہے تو کٹے گا۔ معلوم ہوا اعتراض تھا 70 نمبر پر، قاعدے سے جانچ ہو گئی، وہ گھس کے چلے آئے 50 اور 60 کے اوپر۔ اللہ کے یہاں بھی نام اعمال دو طرح سے جچیں گے، ایک کو داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، دوسرے کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جس کو داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا حاسبہ حسابا یسیرا، اس کا حساب آسانی سے کیا جائے گا۔ صلوات، تو وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر حساب آسان ہو سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ یہاں مولا نے وجہ بتائی ہے کس کا حساب آسان ہوگا۔ دیکھیے یہ کسی کالج میں نہیں ہوتا، یہ کسی یونیورسٹی میں نہیں ہوتا، جو اللہ کے یہاں ہوگا۔ قرآن میں ہے نا، دو طرح کے نام اعمال ہوں گے، نام عمل دے دیے گئے، قرآن کہتا ہے اقرا کتابک، پڑھو اپنی ڈائری، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب خود کرو۔ اب وسیع حسن صاحب کو ڈائری مل گئی، ہائی اسکول میں بدماشی کی تھی، وہ بھی لکھی پڑی ہے، 5ویں کلاس میں فلانے کے قلم چورا لے گئے تھے، وہ بھی اس میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اب قرآن کہتا ہے ڈائری ملنے کے بعد کچھ لوگ ہوں گے مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اور یہ باپ رے باپ، ارے بھیا یہ کیسی کتاب ہے ڈائری، اس میں تو چھوٹی بڑی کوئی چیز چھوٹی ہی نہیں ہے، آنا آنا پائی پائی اس میں لکھا ہے، 1 2 صلوات پر محمد۔ ایک تو یہ ہے، دوسرے ڈائری دی جائے گی۔ اب یہاں پر روایت کہتی ہے، قرآن نے کہا نا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھو ڈائری، اپنا حساب خود کرو۔ اب وسیع صاحب کو ڈائری دی گئی، اور یہ کیا ہوا؟ روایت کہتی ہے کہ آدمی کہے گا پالنے والے، لیسا ھذا کتابی، یہ میری ڈائری نہیں ہے، یہ میرا نام عمل ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ فإنی لا أرى فیہ حسناتی، اس میں تو ہماری کوئی نیکی دکھائی نہیں دے رہی ہے، وہ لگتا ہے رول نمبر غلط لکھ اٹھا ہے، تو اس کچھ میں ہے ہی نہیں۔ آواز قدرت ہے کہ ان ربک لا یضل ولا ینسا، تمہارا رب بھولتا نہیں ہے۔ ذهب عملک باغتیاب الناس، یہ چوراہے پہ بیٹھ کے غیبتیں کرتے تھے، جن کی غیبتیں کی ان کے اکاؤنٹ میں نیکی چلی گئی، صلوات محمد ان کے کھاتے میں چلی گئی۔ اور ایک دن رسول اللہ تک صلوات پر محمد سن گیا، ایک دن رسول اللہ تقریر کر رہے تھے، بڑی غضب کی روایت ہے، عجیب ہے۔ رسول اللہ تقریر، مہر دیا کہ نہیں دیا؟ منع بھائی مہر دے دیا نہیں دے دیا؟ سنیے روایت۔ ایک دن رسول اللہ تقریر کر رہے تھے، دوران تقریر فرمایا من المفلس، مفلس کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا من لا درہم ولا مال ولا متاع، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، مال نہ ہو، پونجی نہ ہو، کھیت باڑی نہ ہو یہاں کے حساب سے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ تو فقیر ہے، مفلس کون ہے؟ اب پبلک چپ، اب سنائیں آپ کو مفلس کس کو کہتے ہیں؟ صلوات پر محمد۔
السراق ثلاثۃ، چور 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ قیامت میں جب چوری کا مقدمہ چلے گا تو چور 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 وہ جو واقعی چور ہے، آپ کے سامان اٹھا لے گیا، ایک چور تو وہ ہو گیا اوریجنل والا۔ 2 مستحل مہور النساء، عورتوں کا مہر کھا جانے والا، دین کہتا ہے یہ چور سمجھا جائے گا قیامت میں۔ 3 قرض لے اس نیت سے کہ کون دیتا ہے، اس کے اوپر بھی قیامت میں مقدمہ چلے گا کہے گا چوری کا۔ تو 3 طرح کے چور ہیں، جس میں ایک چور کون ہے؟ جو بیوی کے مہر کو حلال سمجھ لے، ہڑپ لے۔ اب میں ایک مثال، بات وہ ذہن میں رکھیے گا، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ مفلس کون ہے؟ اس تفصیل میں نہیں جائے گا ورنہ اچھا خاصا وقت اسی میں گزر جائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ 3 عورتیں ہیں، 3 طرح کی، جن پر نمبر 1 فشار قبر نہیں ہوگا، 2 جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ اس عورت کا حشر ہوگا، محشور کی جائے گی۔ 3 1000 شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ 3 طرح کی عورتیں ہیں۔ نمبر 1 جن کو بولیے فشار قبر نہیں ہوگا، جناب فاطمہ کے ساتھ محشور کی جائے گی اور 1000 شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ 3 عورتیں کون ہیں؟ نمبر 1 صبرت علی سوء خلق زوجہا، وہ عورت جو اپنے شوہر کی بد اخلاقیوں پہ صبر کر لے جائے۔ دین کہتا ہے بھاگو مت، طلاق مت لو، برداشت کر لو، ہم کو کیا ملے گا؟ کہ فشار قبر سے بچائیں گے، فاطمہ کے ساتھ حشر ہوگا۔ یہ معمولی چیز تھوڑی ہے۔ 2 صبرت علی غیرت زوجہا، شکی ٹائپ کا شوہر ہے، کسی سے مسکرا کے چچا کے لڑکے سے بات کر لیا، ایٹے جا رہا ہے، غصہ مت کرو، ہائی ہے ویسا، صبر کر لو، اس بے دکھی غیرت پر تم کو یہ ثواب ملے گا۔ 3 جو یہاں اصل عرض کرنے جا رہا ہے، امرأۃ وہبت صداقہا لزوجہا، تیسرے وہ عورت جو اپنا مہر اپنے شوہر کو معاف کر دے۔ سنا آپ نے کتنا بڑا ثواب ہے؟ جو عورت اپنے شوہر کو اپنا مہر معاف کر دے، نمبر 1 فشار قبر نہیں ہوگا، نمبر 2 جناب فاطمہ کے ساتھ حشر ہوگا، نمبر 3 1000 شہید کے برابر ثواب۔ تو وہ تو اگر معاف کر دے تو، لیکن اگر وہ مطالبہ کر دے تو ہم پر واجب الادا ہے کہ نہیں ہے، اور اگر ہم نہیں دیتے ہیں تو ابھی حدیث سنا چکا کہ چور مانا جائے گا۔ اب صاحب مولانا مسیح حسن صاحب مر گئے، مرنا سب کو ہے، یہاں سے ٹرک بھر کے ثواب لے گئے تھے۔ ایک جملہ میں عرض کر دوں، پہلے ذہن میں رہے، کبھی کبھی آدمی بات صاف نہیں کر پاتا تو سننے والے کو غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ بقول مرحوم امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے، انہوں نے بھی اس حدیث پہ تبصرہ کیا ہے، من بکا، بولیے، علی الحسین ابکا وتباکا وجبت لہ الجنہ، جو حسین پر روئے، رولائے، رونے والے کی صورت بنائے۔ بعض روایتوں میں ایک لفظ کا اضافہ، عارفان بحق۔ علماء ہمارے فرماتے ہیں یہ حدیث پرفیکٹ ہے، اور خالی یہ ایک حدیث نہیں ہے، بہت سی حدیثیں اس مفہوم کی ہیں۔ مکھی کے پر کے برابر بھی اگر آنسو نکل آئے اس کا بیڑا پار ہے، صلوات پڑھنا، یہ حدیث ہے۔ لیکن ہوش میں رہنا یہ ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنسو ہمارا ہو جنت میں کوئی جائے، صلوات، یہ بھی یہ سمجھانا، حدیث سے انکار نہیں ہے۔
तो आप बीवी ने क्या नाम है आपका? बीवी ने मांग लिया, नहीं किसी की मिसाल देना ठीक नहीं, अपनी नहीं, बुरा मान जाएगा। तो हमारी शादी हुई थी सन 86 में। उस वक्त जो महर फातिमी बना था जोड़ के 5000। तो कहने लगे कि हमारा महर दे दो, हमको कुछ काम है। हमने कहा नहीं देंगे, मिसाल नहीं देंगे, क्या कर लोगी? वो बेचारे ससुराल वाले भी बहुत उन्होंने तवज्जो नहीं दी। 2-3 भाई थे इधर उधर पढ़ाई लिखाई में, हमारे पास बड़े बड़े मोटे मोटे वकील, हमने मुकदमा जीत लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन मरना तो है ना। अब मैं आपको रिवायत समझाना चाहता हूँ आसान ज़बान में। क़यामत में पहुँचे, बीवी ने कहा अल्लाह मेरा महर मेरे शौहर पर बाकी है, इसने नहीं दिया। अब यहाँ पर अल्लाह का जुमला सुनिए जो हदीस कुदसी है। इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह का जवाब, अब्दी ज़व्वजतुका अमती अला अहदी, मेरे बंदे मैंने तेरी शादी अपनी कनीज से करवाई थी। इसका क्या मतलब हुआ? क़यामत में अल्लाह लड़की की तरफ हो जाएगा। उससे बढ़ के क्या? अब्दी ज़व्वजतुका अमती अला अहदी, मेरे बंदे मैंने तेरी शादी अपनी कनीज से करवाई थी, अपनी शर्तों पर। महर किसने वाजिब किया? उसने। फलम तफलिया बिलाद, तुमने वो शर्त पूरी नहीं की तो दुनिया में तो वो कमजोर थी, तुम्हारे पास बड़े बड़े वकील थे, लेकिन आज मैं उसका वकील हूँ। निकालो सलवात मोहम्मद, निकालो। तो वहां पैसा तो है नहीं, क्या होगा? मानने वाले क्या करें? अब रिवायत से जो बात समझ में आती है कि हुक्म खुदा होगा, देखो शौहर को कुछ नेकियां हैं इसके खाते में, हाँ साहब है, नमाज डाल दो, रोजा, ज़कात, कितना कटा? अजय कभी मंडी माल लेके गए हैं? मंडी लेके गए, अभी अभी हुआ मेरे साथ 15-20 दिन पहले की बात। तो मैं गया साहब सब्जी लेने, 35 रुपए किलो भिंडी, आधा किलो ले आए। घर पहुंचे तब तक गांव से भाई का फोन आ गया, क्या हाल है? हमने कहा और तो सब्जी, कहने लगे 5 बोरा भिंडी निकली रही। हमने गई कितने में? कहने लगे यार बहुत जो है कोशिश की, 15 के ऊपर नहीं बिकी। माल हमारा, भिंडी हमारी, हम रेट नहीं तय कर सकते, दुनिया में ये हाल है। तो आखिरत में क्या हमको ये इख्तियार है कि साहब हमारी नमाज है, 2000 रुपए से कम में एक रकत नहीं बेचेंगे? कि तुम अपनी भिंडी तो बेच नहीं पा रहे, नमाज का रेट लगाओगे? सलवात तो वहाँ ये तो नहीं है कि रेट क्या लगेगा, लेकिन जो रिवायत का मफहूम है मैं एक रेट गढ़ देता हूँ ताकि बच्चे समझो। नमाज रोजा चला गया, कितना कटा? साहब 50 रुपए। अभी कितना महर बाकी है? 4950। और क्या है साहब? करबला गए थे 2-3 बार, डाल दो बीवी के अकाउंट में। और क्या है? कसम ये भी है, ये भी है, सब डाल दो, सारे अमाल खाली हो गए, खाता जीरो। कितना कटा? का 500 रुपये। उसमें मजलिसें पड़ी थी, ड्रम के हिसाब से आंसू था। हदीस से इनकार नहीं है, जब आपके खाते में रह जाएगा तब ना, तो बीवी लेके चली गई। कितना कटा? का 500। कितना बाकी? 4500। अब क्या होगा? का बीवी का खाता देखो, कुछ गुनाह है उसके अकाउंट में? कहाँ है? कर डाल दो मौली साहब के खाते में। तो पहले तो अपनी नेकी गई, उसके बाद बीवी का गुनाह आ गया। अभी एक से निपट नहीं पाए थे तब तक पड़ोसी आ गए, अल्लाह मियाँ क्या बात है? साहब इनका खेत मेरे खेत के बगल में था, चक्रोट पर मेरा खेत था, अरहर बोई थी, ये मैं अपने खेत में जा रहे थे, कोई मतलब नहीं, बिला वजह ऐसे ही हाथ बढ़ा करके अरहर खींचते चले गए साहब।
3-4 दाने जो है उसमें से निकल आए, बहुत नहीं था उसमें, एक में 3 दाना निकला, एक में 2 दाना, 5 दाने वो भी कच्चे किसी काम के नहीं, लेकिन नुकसान तो किया, वो 5 दिला दीजिए हमको। तो कुछ तो हमारे पास नमाज रोज़ा बचा नहीं है, अब कैसे सेट हो रखा, उसका गुनाह उतना इसमें डालो। तब तक साहब एक पंडित जी मिल गए, सुरेश लाला, कहने लगे साहब जो है रास्ते में मेरा गन्ना बोया था और ये जो है फैजाबाद से एक अंजुमन लेके आए थे, 60 लड़के थे, उसमें उतरे, एक ने पूछा हुजूर आप ही का खेत है? ये चुप रहे कि यार थोड़ा हैसियत बनने दो। हैसियत बनाने से नहीं बनती, जब वो चाहता है तब बनती है। लेकिन मौली साहब चुप रहे, यार थोड़ा भाव बन जाए। लोगों ने समझा मौली साहब का खेत है, सबने एक एक गन्ना तोड़ लिया, 60 गन्ना निकल गया साहब। उस जमाने में 10 रुपए की एक कीमत थी, 600 रुपया मेरा है, कहिए दे दे, हमारे पास नेकी बची नहीं है। तो अल्लाह के सुरेश के खाते में कुछ गुनाह है तो है, डाल दो। अब फिर वापस चलिए उस हदीस पर। पैगंबर ने पूछा मनिल मुफलिस, मुफलिस कौन है? साहबा ने कहा जिसके पास दिरहम ना हो, माल ना हो, मता ना हो। हजरत ने फरमाया वो तो फकीर है। मुफलिस कौन है? लोग चुप हो गए। पैगंबर ने फरमाया मुफलिस उसे कहते हैं कि जो यहाँ से पहाड़ के बराबर नेकी लेके जाए और वहाँ जिनका जिनका हक इसके ऊपर बाकी है वो वहाँ मुतालबा कर दे, सब उसकी नेकियां लेके चले जाए, तब भी पूरा नहीं होगा। लोगों का गुनाह इसके खाते में चला जाए, पहाड़ के बराबर नेकी लेके जाएगा, खुदा कहेगा इसको जहन्नम में डाल दो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, समझ में इतना टाइट मामला है क़यामत का। बाज चीजें तो वो समझ में आती है साहब, गलती भी नहीं है आपकी तब भी झेलना पड़ेगा। कुछ आमाल ऐसे हैं जिनका फितरी असर पड़ने पर, क्या नाम है आपका? तौसीफ भाई, हम आपको ढेला मार दें, सर फूटेगा आपका कि नहीं फूटेगा? खून बहेगा कि नहीं बहेगा? इसमें गलती किसकी है, मेरी कि आपकी? ढेला मैंने मारा है, गुनाहगार मैं हूँ, खता किसकी है? मेरी ना। तो आपको क्यों खून बह रहा है? गलती तो मैंने की है ना। तो इनका बेचारे का सर क्यों फूटा? कब वो सजा बात की बात है। कुछ चीज़ें हैं जिनका फितरी असर पड़ना है, ये बहस नहीं कर सकते कि हमारी गलती क्या थी जो सर फूट गया। सलावत पर आप सुनाता हूँ, उसको आगा पढ़िए, उसमें है ये शहीद दस्तगीर पे जो गुनाह है कबीरा है ना। देखिए ख्वाब वाब मेयार नहीं होता, हकीकत ये है। अपने दिल की बात बताएं, पढ़वड़ देते हैं कभी कभार, लेकिन ख्वाब से कोई बात डिसाइड नहीं की जा सकती। ख्वाब ख्वाब है, लेकिन हर ख्वाब को ये कह के इनकार भी नहीं कर सकते ख्वाब है। अगर कोई ख्वाब बेदारी में प्रूफ हो जाए तब तो मानने में कोई हर्ज नहीं है। एक बुजुर्ग आलिम थे जिनका नाम था सैयद हाशिम, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। बुजुर्ग आलिम थे जिनका नाम था सैयद हाशिम, मिंबर पर तकरीर कर रहे हैं। दौरान तकरीर सीना खोल के दिखलाया उन्होंने, भैया देख लो मैं ऐसे ही नहीं बयान करता। हुआ क्या? हक किसी का, आमदन हो या सफा। गए कि यहूदी से मैंने 20 दिरहम, ये मिंबर से बयान कर रहा हूँ, शहीद दस्तगीर ने लिखा है, मैंने किसी यहूदी से 20 दिरहम कर्ज ले लिया। तय यह हुआ था कि 4 किस्तों में 5-5 करके अदा करना है। 2 किस्तें दे चुका था, 10 दिरहम बचा था, वो गायब हो गया, उसका कहीं पता ही नहीं है। बहुत ढूंढा, गलती नहीं है इनकी, वाकई ढूंढा, नहीं मिला।
ایک دن خواب دیکھا کہ محشر برپا، بہت توجہ سے سنیے وسیع حسن، ہوش میں آ جاؤ، اگر کسی کا حق تمہارے اوپر ہے نا اس کو ادا کرنے کی کوشش کرو، باقی چھوٹا موٹا جو ہے وہ اللہ کا میٹر ہے تو اہل بیت تو ہی ہے، وہ کون سا مسئلہ ہے؟ بقول مرحوم آیت اللہ ہندی کے بعد زبردست کلام ہے ان کا، اس میں ایک شعر یہ بھی ہے، ثبت صحیفۃ اعمالی ووکلت الامر الی حیدر، نامہ عمل تو سیاہ کر لیا ہے مگر اب مولا کے حوالے کر دیا، دیکھا جائے صلوات بر محمد۔ مگر جہاں تک معاملہ کسی کے حق کا ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی کو گالی دی ہے، اس کو مولوی صاحب تم کو خود ٹھیک کرنا ہوگا۔ سنا ہے؟ بور تو نہیں ہو رہا ہے نا؟ سلوات پڑھیے، دو ایک چیزیں سناتا ہوں۔ اور اہل بیت کو سب پتا ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ میں آپ کو پہلے دو قصے سنا دوں۔ ایک چھٹے امام کے کوئی صحابی تھے، بڑے آدمی تھے، بڑے سب جانور وانور تھے جو ہے وہ ان کے پاس، تو ان کا کوئی نوکر تھا، اس کو انہوں نے گالی دے دیا۔ صحابی جو تھے، سماعہ نام تھا، سماعہ امام کے صحابی ہیں۔ اچھا کسی کو نقصان ہوگا بیچو چاچا، کسی کو نقصان ہوگا تو جھجھلائے گا کہ نہیں جھجھلائے گا؟ اب اس نے سب گلیا دیا اس کو۔ سماعہ خود کہتے ہیں کہ میں امام کی بارگاہ میں آیا، جیسے ہی پیر رکھا قال لی مبتدئا، چھوٹتے ہی حضرت نے کہا سماعہ یہ کیا حرکت تھی تمہاری جو تم نے اپنے جمال کے ساتھ کی ہے؟ یہ جلدی سے ہڑبڑا گئے، مولا انہ لقد کان ظلمنی، اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، اب ظلم کیا تھا، بیچ لیا، کاٹ کے کھا گیا، مار ڈالا۔ حضرت نے نہیں کہا جھوٹ بول رہے، حضرت نے کہا ان کان ظلمک، لاکھ اس نے ظلم کیا۔ سنو، ہم اہل بیت نہ اپنی زبان خراب کرتے ہیں ولا آمر بہ شیعتی، اور نہ اپنے شیعوں کو اجازت دیتے ہیں کہ اپنی زبان خراب کریں۔ توبہ کرو، آئندہ ایسے الفاظ زبان سے نہیں ہونے چاہیے۔ ایک دو صلوات پر محمد۔ ایک آیت ہے قرآن میں، ارشاد ہوتا ہے قل اعملوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، پیغمبر آپ کہیے جو چاہو کرو، مگر اس بات کا خیال رہے اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا رسول بولیے والمؤمنون، اور مومنین۔ تو بیچو چاچا تم مومن ہو کہ نہیں؟ ہائے الحمدللہ۔ تو یہ بتاؤ ہم نے آج صبح کی نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ کوئی بتا دے، ہم کو کیا پتا؟ ہم نے قرآن کہتا ہے مومنین کو پتا ہے، تو کیسے آپ کو پتا نہیں کہ میں نے ظہر کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ تو آپ کا جواب یہ ہوگا بھیا مومن کی الگ الگ کیٹیگری ہے، کوئی 54 ہے، کوئی 58 ہے، کوئی 5 درجے کا ہے، کوئی 8 درجے کا ہے، کوئی 9 درجے کا ہے، کوئی کلے ایمان ہے۔ تو نیچے سے کیوں چلتے ہو؟ اوپر سے چلو نا، کسی کو پتا ہو یا نہ ہو، ہر زمانے کے کل ایمان کو پتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ صلوات پر محمد۔ چنانچہ دو بھائی تھے، ایک محب اہل بیت اور ایک کی لائن الگ۔ یہ کیسے پتہ ہوتا ہے اماموں کو ہماری ہر حرکت؟ بعد میں شیعہ کو معلوم ہوا کہ بھائی ہمارا جو ہمارے مذہب پہ نہیں ہے بہت پریشان ہے، کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، گڑبڑا گیا ہے۔ تو اس نے سوچا یار کہ کچھ بھی ہو ہے تو بھائی ہے ہمارا،
شیعہ ہو نہ ہو کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے گا تو بے عزتی تو پورے خاندان کی ہوگی. تو کچھ پیسہ اس نے اپنے بھائی کو بھجوا دیا جو اس کا مذہب بھی نہیں ہے. آیا امام سے ملنے کے لیے. روایت کہتی جیسے گھر میں قدم رکھا امام صادق علیہ السلام نے کہا آؤ 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 آج کے تمہارے کام سے میں بہت خوش ہوں. یہ باتیں پتہ ہے سب کو. عقیدہ بھی ہمارا ہے کہ ہمارے امام کو ہماری ہر حرکت کا علم ہوتا. صلوات پڑھیے سے. ہاں تو وہ سید ہاشم کا قصہ تھا جو بیچ میں نکل آئی. تو 10 درہم دے چکے تھے, 10 باقی تھا, وہ غائب ہو گیا. بہت ڈھونڈا نہیں ملا. ایک دن خواب دیکھا محشر برپا ہے. کیا محشر اور پل صراط کسے کہتے ہیں؟ جسر علی جہنم. صراط کہتے ہیں پل ہے جو جہنم کے اوپر ہے. جیسے گومتی کے اوپر آپ کے یہاں پل ہے, پل سے گرے گا آدمی کہاں جائے گا؟ گومتی میں. ویسے ہی صراط سے گرے گا کہاں جائے گا؟ جہنم میں. تو اب دیکھا صاحب صراط جو ہے وہ لگی ہوئی ہے جہنم کے اوپر. لوگ کوئی ادھر ٹپک رہا ہے کوئی ادھر ٹپک رہا ہے. اچھا چلیے ایک بات اور پوچھ لیں. صلوات پر محمد. حساب و کتاب کب ہوگا؟ صراط پار کرنے کے بعد کہ صراط پار کرنے سے پہلے؟ ہاں صراط پار کرنے کے بعد. پہلے حساب و کتاب نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ بالکل ISPCS کی طرح ہے. انٹرویو کب ہوگا؟ ریٹرن کوالیفائی کرنے کے بعد. کہ پہلے لے لو کہ یار 10 لاکھ لوگوں نے فارم بھرا, کس کا انٹرویو لیں گے. پہلے چھٹنی کر لو, جو بچیں گے ان کا انٹرویو ہوگا. تو آپ صراط سے گزار لو. کا تو صراط سے گزرے گا کون؟ روایت کہتی ہے لا یجوز علی الصراط. صراط سے کوئی گزر نہیں سکتا سوائے ان لوگوں کے جن کے پاس علی کا دیا ہوا اجازت نامہ. تو پہلے حساب و کتاب نہیں ہوگا. یہ خربوں آدمی کہاں تک حساب ہو؟ پہلے ٹیسٹ لے لو کتنے محب علی ہیں, بقیہ تو ٹپکی جائیں گے. اب جو بچیں گے ان سے پوچھا جائے گا نماز پڑھی, روزہ رکھا, کسی کا حق تو نہیں مارا. سمجھ میں آیا؟ یہ سوالات محبان علی سے ہوں گے. عام پبلک تو پہلے ہی ٹپک چکی ہوگی. صلوات پر محمد. اور اسے گزرنے والے بھی روایت کہتی ہے 4 طرح کے لوگ ہوں گے جو صراط سے گزریں گے. اسپیڈ سب کی ایک نہیں ہوتی سر. نمبر 1 کل برق. کچھ لوگ صراط سے گزریں گے بجلی کی طرح, ادھر پیر رکھا ادھر اس پار. کچھ لوگ ہوں گے کعد بالفرس, گھوڑے کی اسپیڈ سے تڑ نکل جائیں گے. کچھ ہوں گے نارمل واک. کچھ کبھی میڑ پہ چلے ہیں کھیت میں, خاص کر کے جو نالی کی میڑ ہوتی ہے برہے والی, تو کبھی جو آدمی عادی نہیں ہوتا کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے, لیکن گرتا گرتا بیچارہ پار ہو ہی جاتا ہے. چوتھی قسم صراط والوں کی یہ ہوگی. لیکن پار وہی ہوگا جس کے پاس امیر المومنین کا دیا ہوا. جب سب کو لکھ کے مولا نے دیا ہے چاروں لوگوں کو, تو اسپیڈ میں ڈفرنس کیوں ہے؟ وہ بجلی کی طرح, وہ گھوڑے کی طرح, وہ عام آدمی کی طرح گرتے پڑتے کا اصل میں جو ہے وہ جو رفتار ہوگی محبت کی بنیاد پر ہوگی. جس کا جیسا عشق ہوگا اس کی ویسی رفتار ہوگی. ظاہر سی بات ہے جو اسپیڈ بھی سب کی ہوگی تو ہماری آپ کی تو نہیں ہو سکتی. صلوات پر محمد. ہاتھ اگر بات کرنا چاہو
तो ठीक ठाक आदमी थे, पार होने लगे, बीच सिरात पे पहुंचे थे। सुनिए, इसमें मौलवी साहब की गलती भी कोई नहीं है। कहने लगे जैसे ही बीच सिरात पे पहुंचा, नीचे जहन्नम आई है, नीचे से वो यहूदी निकला जिसका उधार था। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, का हो मौलवी? और कहने लगे देखा तो हालत खराब। हमने कहा देखो भाई, आधा दे चुके हैं। कहा उसके बाद हमने तुमको बहुत ढूंढा, तुम नहीं मिले। कहा ये भी सही है। कहता हमारी कोई गलती नहीं करना। कहता भाई जाने दो, कहा जाओ। लेकिन मौलवी साहब इतना तो पक्का है ना कि मेरा 10 रुपया आपके ऊपर है? कहले हाँ है। आपकी गलती नहीं, लिहाजा जाइए, मगर इतना हक हमको दीजिए कि एक उंगली रख दें आपके सीने पर। है उसने लिखा सही दस्तखत कुरान कबीरा में, एक उंगली रख दें। उन्होंने सोचा जान बची लाखों पाए, लो भैया रख दो। उस यहूदी ने एक उंगली रखी, इतनी तेज जलन हुई कि आँख खुल गई। माने मुझे ऐसा भी चल गया। डॉक्टर ये वो मिंबर से उन्होंने सीना खोल के दिखलाया कि देख लो लोगों, आज भी मेरा इलाज चल रहा है। मजलिस आखिर में पहुंच रही है। वसी हसन होश में आ जा। किसी का हक अगर मारा है तो उसको अदा करना ही करना है। हक बल्कि एक जगह सलावत करवाइए कहते रहे। कभी झगड़ा होते देखा है छोटे लोगों में, कम पढ़े लिखे लोगों में कभी झगड़ा होते देखा है? तो कभी कहते हैं आज के बाद से हमारे दरवाजे दिखाई मत देना। सुना नहीं सुना इस तरह का? क्या आप सोच सकते हैं कि अल्लाह अपने बंदों से इस तरह से बात कर सकता है? वो तो बड़ा करीम है, वो तो बड़ा रहीम है। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। पैगंबर आप कह दिए घबराओ मत, अल्लाह सब माफ कर देगा। तो क्या अल्लाह कह सकता है इस तरह से? पैगंबर फरमाते हैं औहल्लाहु तआला इलैहि, इसको कान खोल के बच्चे हमारे सुन लें। औहल्लाहु तआला इलैहि, खुदा ने मेरे ऊपर वही नाजिल की। कहे मोहम्मद अपनी उम्मत को समझा दो, जिसने भी मेरे बंदों में से किसी बंदे पे जुल्म किया है, मेरे घरों में से किसी घर में दाखिल न होने पाए। बोलिए अल्लाह का घर कहाँ है? मस्जिद। अगर घर कहाँ होता तो हम काबा समझते। घर में, मेरे घरों में से किसी घर में, यानी मस्जिद में। सोच सकते हैं आप कि अल्लाह कहेगा मेरी मस्जिद में घुसने न पाए, और उसके बाद नमाज का सवाब तो दूर की बात है। अब जुमला सुनिए, फ़इन्नी अल्अनु मा दामा क़ाइमन युसल्ली, जब तक ये जालिम मस्जिद में नमाज पढ़ता रहेगा तब तक मैं इसके ऊपर लानत करता रहूँगा। तो नमाज कबूल करना तो दूर की बात है, अगर किसी को सताया है तो खुदा मस्जिद में इजाज़त नहीं देता आने की। और आ भी गए हो तो जब तक रहोगे तब तक, बोलिए, जब आम आदमी पे जुल्म करने वाले के लिए ये हुक्म है कि मस्जिद में ना घुसने पाए, तो जिसने अहले बैत को सताया हो उसके नमाज रोजे की हैसियत क्या बचती है? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो यहाँ मैं आपको ले आया। तो सबसे मेन चीज क्या है? नमाज वाजिब है, बेशक होना चाहिए। रोज़ा वाजिब है, बेशक होना चाहिए। इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह की ज़ियारत पे जा सकता है आदमी, न जाए। छठे इमाम फरमाते हैं अगर मैं कहूँ कि 30 साल उसकी उम्र कम कर दी गई, मैंने गलत नहीं कहा। ये सब अपनी जगह है, लेकिन मेन चीज़ है किसी का हक अपने ऊपर मत रखना।
اگر کسی کو ستایا ہے تو ساری نیکیاں ایک طرف، کسی کے اوپر ظلم کرنا ایک طرف، حتی اللہ صلوات پر محمد۔ مومن جہنم میں جا سکتا ہے کہ نہیں؟ بولیے، جا سکتا ہے۔ تو کیا مومن جہنم میں ہمیشہ رہے گا؟ جواب نہیں۔ جنت میں جو جائے گا وہ ہمیشہ رہے گا، لیکن جہنم میں جانے والا گارنٹی نہیں ہے کہ ہمیشہ رہے گا۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ہیں اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ بقیہ ہمہ شمہ مومن لوگ جو ہیں، جرم کیا ہے جہنم میں جا سکتے ہیں، جرم ختم ہو جائے گا واپس ہو جائیں گے، یا جس کے ساتھ زیادتی کی اس نے معاف کر دیا واپس آ جائیں گے۔ ہمیشہ کون رہے گا جہنم میں؟ بولیے، کافر، اس کی بخشش نہیں ہے، مشرک، اس کی بخشش نہیں ہے۔ اسی کیٹیگری میں ایک مومن آتا ہے، ایک مولانا آتے ہیں، ایک شیعہ آتا ہے، کہ وہ کون؟ کہ اگر کوئی کسی کے اوپر تہمت لگا دے، صلوات پر صرف اتنے تو کہنا ہے آپ کو، یہ وسیع صاحب بیٹھ کے مجلس پڑھ رہی، مجلس پڑھنے لائق ہے یار، ایک تو بیاہ کے لیے بلا وجہ بیچاری بیوی گھوم رہی ادھر ادھر، جبکہ حقیقت کچھ نہیں تھی، کیا کہلائے گا؟ غیبت نہیں ہے، کیا ہے؟ تہمت۔ روایت کہتی ہے اگر کوئی کسی مومن پر تہمت لگاتا ہے تو کل کو اس کو آگ کے ٹیلے پہ کھڑا کر دیا جائے گا، اور حکم خدا ہوگا جو الزام لگایا تھا اس کو ثابت کر دو جاؤ۔ جب حقیقت نہیں ہے، تہمت ہے، تو ثابت ہو نہیں سکتا، اور جب تک ثابت نہیں ہو جاتا تب تک جہنم سے بولیے نکل۔ تو یا تو ہمیشہ پڑے رہیں گے، یا جس پر تہمت لگائی ہے وہ ترس کھا کے معاف کر دے، صلوات پر محمد۔ یہ چیزیں ہیں یہ تو بڑا ٹف معاملہ ہے بھائی، کوئی جگاڑ بتاؤ کہ تھوڑا یہ عذاب ہلکا ہو جائے۔ یہ میں نے حالانکہ 10 منٹ کے مقدمے کے چکر میں بڑھتی چلی گئی بات، 45 ہو گیا، کچھ بتائیے تو دہلا دیا یار تم نے، ہم کو ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ ہم نے کہا اب آئیے، میں نے شروع میں مولا کی وصیت کا جملہ کیا کہا تھا؟ انظروا ذوی ارحامکم، رشتہ داروں پر توجہ رکھو، فصلوہم، ان کے ساتھ صلہ رحم کرتے رہنا، یحول علیکم الحساب، رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے اللہ تمہارے حساب کو ہلکا کر دے گا، صلوات پر محمد۔ سمجھ میں آیا؟ صلہ رحم سے انسان کا حساب بولیے ہلکا ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ ایک دن جناب موسیٰ نے پوچھا پالنے والے تو کیا دے گا اس کو جو صلہ رحم کرتا؟ اللہ نے کہا اس کی موت بھلا دوں گا، اس کی روح نکلنے میں آسانی کر دوں گا۔ صلہ رحم سے روح آسانی سے نکلتی ہے، صلہ رحم سے حساب آسان ہوتا ہے۔ اور سنا دیں آپ کو، صلوات محمد۔ ہم نے فیض آباد میں کوئی چھوٹا سا مکان لے لیا، تو جن سے خریدا تو وہ بیچارے مومن شیعہ آدمی تھے، تو رجسٹری ہونے کے بعد پیسہ ویسا دینے کے بعد 3 دن بعد آ گئے، 1 لاکھ روپیہ لیے ہوئے واپس۔ ہم نے کہا یہ کیا کرنے، 50,000 روپیہ اس کام کے لیے، اور 50,000 وسیع بھائی آپ کو ہم واپس کر رہے ہیں، پتہ نہیں کب سے بجلی کا بقایا ہوگا۔ یہ امانتداری کی ایک شرافت ہے، ہم تو لے چکے تھے۔ کہنے لگے اگر زیادہ ہوگا تو لگا لیجئے گا، کم ہوگا تو رکھ لیجئے گا جو بچے گا۔ خیر پتہ وتہ کروایا تو معلوم ہے 42,000 کا بل نکلا۔ ایک صاحب درمیان میں تھے، ان کو دیا، جمع ہو گیا۔ دوسرے مہینے پھر آ گیا بل 44,000 کا۔
آدمی گھبرا جائے گا نا. ہم نے ان کو فون کیا کہ یار وہ تو 42 کی جگہ 44 کا آ گیا. کہنے لگے مولوی صاحب ٹینشن مت لیجیے, چڑھنا رہ گیا ہوگا, اگلے مہینے ٹھیک ہو کے آ جائے گا. ہوا بھی اگلے مہینے 0 ہو گیا. تو دنیا میں تو ہوتا ہے کہ پیسہ جمع کرو, ہو سکتا ہے کمپیوٹر پر نہ چڑھاؤ. کیا اللہ کے یہاں یہ ممکن ہے کہ آپ صدقہ دے کے جائیے اور وہاں نہ چڑھے؟ صلوات. میں آپ کو سنا رہا ہوں کیا چیز ہے یہ, خدا کے یہاں ممکن ہے چوک. وسیع حسین صاحب جا رہے تھے, پیڑ سے ٹکرا گئی گاڑی, لڑ گئے, پیر ٹوٹ گیا, 2 مہینے کے لیے لیٹ گئے. کہے یار یہ لوگ خالی مجلس میں پڑھتے ہیں, صدقہ ادقت نکالتے نہیں. نہ کیوں؟ کافی لوگ تو پڑھتے صدقہ بلاؤں کو دور کرتا. تو اگر صدقہ ہم نے کہا نکالا تھا بھائی, 5 روپیہ 10 روپیہ نکالتے ہیں, آج تو پھٹ کرے نہیں تھا, بیوی کے پاس 50 روپیہ نکالا. کہ تب یا تو حدیث غلط ہے, معاذ اللہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے, اور یا پھر وہاں نوٹ نہیں ہوا آپ کا صدقہ کمپیوٹر پر. اللہ میاں کے جب گاڑی لڑنے لگی تو فرشتے نے جلدی سے کمپیوٹر کھولا ہوگا, بچانا ہے کہ نہیں, وہاں پیمنٹ تھا ہی نہیں, بجانے لڑنے دو. صلوات محمد. جواب جی چوک کی وجہ سے نہیں ہوتا, لیکن بہت سے صدقات وہ ہیں جو اللہ کے یہاں نوٹ نہیں ہوتے. آپ چاہے جتنا صدقہ نکال دیجئے اس کا اثر نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کے یہاں وہ صدقہ مانے نہیں جائے گا. وہ حدیث کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے لا صدقۃ وذو رحم محتاج. اگر کوئی رشتہ دار محتاج ضرورت مند ہے, اس کی مدد نہیں کرو گے, صدقہ نکالو گے, تمہارا صدقہ خدا قبول نہیں کرے گا. صلاۃ اور کر رہے دعائے کمائل پڑھتے رہے. ہم کو پوتا نہیں ہو رہا ہے, 3-4 سال ہو گئے لڑکے کی شادی. کہتے مولانا جاؤ, ہم نے گئے کربلا بھی ہو جائے, مشہد بھی گئے تھے, کیا نا جوگی پورے بھی ہو جائے, پتہ نہیں کیا چکر ہے. کا چکر دعائے کمیل بتا رہی ہے. کہاں اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. پالنے والے ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو دعاؤں کو روک لے. ہے دعائے کمیل میں کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب کچھ گناہ ہمارا ایسا ہے کہ اگر وہ گناہ ہمارے کھاتے میں ہے دعا قبول نہیں ہوگی. وہ گناہ کون سا ہے؟ اب روایت کہتی ہے قطیعۃ الرحم تعجب الدعاء. قطع رحم, رشتہ داروں سے کٹ کے رہنا دعا کو قبول نہیں ہونے دیتا. صلوات محمد. بس ایک اور صلوات پڑھ دیں بس. میرے بھائیو, تمہارے مولا کی وصیت ہے انظروا ذوی ارحام, رشتہ داروں پر نگاہ رکھو, ان کو نہ آنا پڑے تمہارے پاس کہنے کے لیے. اور ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں ظہور صاحب کہ ہر خاندان میں اللہ نے 1-2 آدمی ڈھنگ کا بنایا ہے کہ جو اپنے خاندان کو لے کے چل سکتا ہے. دنیا کی مدد مت کرو. ہر آدمی خالی یہ سوچ لے کہ ہم کو اپنا کنبہ لے کے چل رہا ہے, خود بخود جو ہے گلزار بن جائے گا شیعہ معاشرہ. نجفی ہاؤس میں کسی کو بیوہ پینشن کی درخواست کی ضرورت نہیں پڑے گی. سب اپنا اپنا بس. بولنے والے تجھے واسطہ ہے اہل بیت کا, یہ خالی ممبر سے نہ ہو, یہ خالی پبلک کی واہ واہ کے لیے نہ ہو. کتنا دن بچا ہے؟ 2 سال اور چلو گے, 10 سال اور چلو گے, کتنا چلو. اب کورونا کے بعد تو کوئی گارنٹی ہی نہیں رہے گی ویکسین کے بعد. تو مولوی صاحب ہوش میں آ جاؤ. بقول مولا کے سب سو رہے ہیں, سب سو رہے ہیں. اذا ماتوا انتبہوا, جب مریں گے تب
کچھ کر نہیں سکتے. میرے بھائیوں، رشتے دار رشتے دار رشتے دار، خاندان، بھائی، ماموں، خالہ، پھوپھو، ان کو لے کے چلو. عمر میں اضافہ ہوگا، روزی میں اضافہ ہوگا. بس دو جملے مصائب کے اور ختم دعا. یہی مین مقصد تھا. انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں نکلا ہوں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کے لیے. ورنہ کیا امام حسین علیہ السلام کو اچھا لگ رہا تھا جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا؟ امام حسین کو اچھا لگ رہا تھا 32 سال کے بھائی کی جان دے دینا. یہ اسی لیے تاکہ ایک سسٹم بن جائے. ذرا کسی اور کے نام پر اتنے آدمی بلا لیجئے تو ہم جانیں. یہ امام حسین نے قربانی دی. ایک پورا سسٹم بنا کے گئے کہ میرے نام پر اکٹھا ہو گئے تو کچھ دین پتہ چلے گا، کچھ مذہب پتہ چلے گا. یہ قیامت تک کے لیے امام حسین علیہ السلام کا احسان ہے ساری دنیا کے مسلمانوں پر. بس دو جملے اور ختم دعا. یا رسول اللہ، فریاد ہے. طولانی ہو گئی مجلس، مسائل بہت لمبے نہیں، بس 2 منٹ. جانور بھی ذبح کیا جاتا ہے، اس کا اپنا ایک اصول ہوتا ہے، اپنا ایک قانون ہوتا ہے. کیا؟ گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے، چھری تیز کر لی جاتی ہے، پانی پلا دیا جاتا ہے. یہی ہے نا. امام حسین کربلا میں کتنے پیاسے تھے معلوم ہے؟ کہتے ہیں جب روز عاشورہ حضرت آئے ہیں نا، فرماتے ہیں مجھے تھوڑا سا پانی دے دو، میرا کلیجہ پھوکا جا رہا ہے. اور مولا لعنت کرے اس شمر نے جواب دیا، حسین سانپ کی کھال کی طرح یہ جو فرات کا پانی چمک رہا ہے جانور پی سکتے ہیں، تم کو نہیں پینے دوں گا. سوکھا گلا. کن خنجر المذبوح بالقفا، سامنے سے نہیں پسے گردن سے. یا رسول اللہ، فریاد ہے آپ سے، جس امت کے لیے آپ نے اتنا سب کیا، کسی اور کے ساتھ نہیں، آپ کے نواسے کے ساتھ. روایت میں ہے، جملہ یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو جیسے بھیڑ ذبح ہوتی حضرت کو اس طرح ذبح. اچھا چلو ذبح کر دیا، بس آخری فکر ہے، ذبح کر دیا. اب تو مار چکے نا. دنیا میں کہیں بھی دشمنی ہوتی ہے، گولی چلتی ہے، مرڈر ہوتا ہے، آدمی مر گیا، بات ختم ہو گئی نا. لیکن یہ کربلا والے، یہ یزیدی جب امام کا سر و تن جدا کر دیا، اب تو مار چکے نا، اب تو شہید کر چکے نا، اب تو بس کرو. لیکن روایت کہتی اس ملعون خدا لعنت کرے عمر سعد نے کہا وہ لوگ جو حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑانا چاہتے ہیں اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آگے آ جائے. روایت باقاعدہ لکھتی ہے 10 زنازادے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آگے آئے. حضرت کا جسم مبارک زمین کربلا پہ پڑا ہے، 10 گھوڑے امام کے جسم مبارک کو پامال کر رہے ہیں. کس امام کا؟ بس ایک توجہ سن لیجیے، کس امام کا؟ سنا امام حسین کون تھے؟ امام کے جسم مبارک پر کہیں تیر، کہیں تلوار، کہیں نیزہ. یہاں تک روایتوں میں کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ اپنے جھولوں میں پتھر رکھ کے لائے تھے. حضرت پر پتھر سے تو کتنے طرح کے زخم ہو گئے؟ تیر، تلوار، پتھر، نیزہ. اس کے اوپر سے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان، کتنی طرح کے زخم ہوئے ہوں گے. سمجھ گئے نا؟ بس ایک چیز، کس حسین کے ساتھ یہ کیا گیا؟
11 محرم کو 12 محرم کو جب حضرت کے جسم مبارک کو دفن کیا جانے لگا تو پشت مبارک پر امام کے گھٹا تھا جو کسی چیز کا زخم نہیں لگ رہا تھا، نہ تیل کا، نہ تلوار کا، نہ نیزے کا۔ کسی نے امام سجاد سے پوچھا مولا آپ کے بابا کی پشت وہ گھٹا کیسا تھا؟ امام نے فرمایا میرا بابا مدینے میں رات کی تاریکی میں روٹیوں کی بوریاں لاد لاد کے غریبوں کے گھروں کو پہنچاتے تھے۔ یہ ان بوریوں کے نشانات جو حسین اس طرح فقراء کی مدد کر رہا ہو، یا رسول اللہ فریاد ہے تڑپا تڑپا کے اس امام کو شہید کیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جواد حسین خان مرحوم ابن بادل خان مرحوم اور اہلیہ جواد حسین خان مرحوم کی روحوں کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الحمدللہ۔